جاندار اشیاء پر قدرتی معاملات کا جو عمل دخل ہوتا ہے وہ ہم آرٹیفیشل طریقے سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، اس کا کچھ حصہ ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس میں اتنی افادیت نہیں ہوتی جتنی قدرت کے معاملات ہوتی ہیں. انسان ہو یا پرندے، وٹامن اور کیلشیم کو باڈی میں ابزارب ہونے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ پرندے ہو یا انسان ہو، کوئی بھی جاندار ہو، اگر اس کی باڈی میں وٹامن ڈی نہیں ہوگا تو ہم جتنا مرضی کیلشیم اور ملٹی وٹامن اس کو دیتے رہیں، وہ ملٹی وٹامن اور کیلشیم اس کی باڈی میں ابزارب نہیں ہوگا اور وہ خارج ہو جائے گا بنا کسی پروسیس کے. تو ویسے تو آپ کو ایک کالونی بناتے ہوئے یا ایک شیڈ بناتے ہوئے بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے شیڈ یا کالونی میں ڈائریکٹ سن لائٹ ضرور آتی ہو. اور سن لائٹ کا بھی یہ ہے کہ ٹھنڈی شعائیں آتی ہوں. ٹھنڈی شعائیں سے مراد یہ ہے کہ صبح کے وقت جو سورج چڑھتا ہے تو اس کو ہم ٹھنڈی شعائیں کہتے ہیں. جب 10-11 بج جاتے ہیں تو اس کے بعد کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ تیز دھوپ ہوتی ہے، وہ برڈ کو یا انسان کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہے. تو اپنا شیڈ یا کالونی بناتے ہوئے اس چیز کو خاص خیال رکھیں کہ آپ کے شیڈ میں سن لائٹ آئے، تاکہ آپ کا برڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لائٹ لے کر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو پورا کر سکے. اور اپنے برتنوں کو اس طرح سے ارینج کریں کہ وہاں پہ سن لائٹ ضرور آئے، اور آپ کے برڈ تاکہ دانہ جب کھانے کے لیے نیچے اتریں تو ان کے پر شعائیں جو ہیں دھوپ کی وہ پڑیں اور ان میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہ ہو. اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں. اگر آپ کے برڈ پہ ڈائریکٹ سن لائٹ پڑتی ہے تو آپ کے برڈ کے فیدر میں بہت شائن آتا ہے. آپ کا شیڈ میں بیکٹیریا کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ایک کنٹرول شیڈ میں ہوتی ہے، کیونکہ دھوپ جو ہے یہ ہیومیڈیٹی کو کم کرتی ہے، اور ہیومیڈیٹی کم ہونے کی وجہ سے بیکٹیریا کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے عام ایک دوسرے شیڈ میں ہوتی ہے جس میں دھوپ وغیرہ نہیں آتی.